اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، جو کم تجربے کار لوگ ہیں ان کو ان کا مال مت پکڑاؤ. ان میں عورتیں بھی داخل ہیں، مت پکڑاؤ. عورتوں سے مراد جو کم عمر بچیاں ہیں، 16 سال 17 سال کی کم عمر، ان کو مت پکڑاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے کہ دوسرے کھا جائیں گے ان کا مال. لیکن کیا کرو، اللہ کہتے ہیں ان کی بنیادی ضرورتیں اس سے پوری کرتے رہو، بنیادی ضرورتیں، لیکن ان کو بتاتے رہو. قولوا لهم قولا معروفا، بتاتے رہو تمہارا اتنا پیسہ ہمارے پاس، یا گولڈ کی شکل میں، پیسہ کی شکل میں نہیں رکھیں، اس کی وراثت بتا دیں. اپنی بہن کو بڑا بھائی بتا دیں تمہاری اتنی وراثت یہ اس لاکر میں رکھی ہوئی ہے، جب تم سمجھدار ہو جاؤ گی یا تمہاری شادی ہو جائے گی، جب سمجھداری کے جو انتہائی عمر ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ 25 سال ہے، 25 سال کی جب تم ہو جاؤ گی تو یہ گولڈ میں تمہارے حوالے کر دوں گا. اس کو خود سے بتاؤ. آج بتاتا ہے خود سے؟ کوئی پوچھے تو غصہ آنے لگتا ہے. وہ بہن اگر پوچھ رہے نا بھائی ابا کی وراثت کا کیا ہوا، کیا مجھے چور سمجھا ہوا ہے، میں وراثت کھاؤں گا؟ دے دیں گے نا، بھاگی جا رہی ہے کیا؟ بھائی جس کا پیسہ ہے آپ نے خود اس کو ایکسپلین کرنا ہے. دیکھو تمہارا اتنا پیسہ ہے اس لاکر میں رکھا ہوا ہے، ابھی تمہیں اس لیے نہیں دے رہا کہ تمہیں دوسرے بے وقوف بنا کے تم سے یہ کاروبار کے نام پہ نہ چھوڑ لیں گے، لیکن یہ تمہارا رکھا ہوا ہے. یہ ہے، بار بار دوسروں کو بھی بتا دو. تو جس کا پیسہ ہے اس کو خود بتانا پڑتا ہے. اس سے بھی پتا چلا کہ آپ نے مکان کا کرایہ مالک مکان کو دینا ہے، آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا 5 تاریخ تک دے دوں گا، 5 تاریخ کو اگر نہیں دیا تو اس کا فون نہیں آنا چاہیے. آپ کے ذمہ آپ فون کریں کہ بھائی 5 کو میں نے دینا تھا لیکن کسی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا ہوں. یہ ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں. وہ خود پیچھے پڑ کے عذاب بنا دو گے، اس کو زندگی عذاب بن جائے گی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا یتیم کو بتاتے رہو تمہارا اتنا پیسہ، یہ دکان طارق روڈ پہ تمہاری ہے، ہماری نہیں ہے، اس کا کرایہ جمع ہو رہا ہے. بیٹا جب تم 25 سال کے ہو جاؤ گے، تھوڑا تمہیں سمجھداری آ جائے گی، تم دیکھ لو گے نا لوگوں کو ٹوپیاں کراتے ہوئے اور ٹوپیاں ہوتے ہوئے، تو پھر ہم تمہیں دیں گے. اور پھر 25 سال کے بعد ہینڈ اوور کرنا بھی لازم ہے، اس کے بعد تاخیر جائز نہیں ہے. امام حنیفہ نے قید اس لیے لگائی ہے کہ اس کا بھی امکان تھا کہ لوگ اس بیس پہ پیسہ رکھ لیتے کہ تم سمجھدار نہیں ہو، اور پھر 50 سال تک کہتے رہتے تم سمجھدار نہیں ہو. تو وہ کہتے ہیں سمجھداری کی انتہائی مدت 25 سال ہے. 25 سال میں بھی اگر کوئی سمجھدار نہیں ہوا تو اب سمجھدار ہونے کے چانسز نہیں ہے. لہذا اس کا مال پھر کسی بیس پہ آپ ضبط نہیں کر سکتے، پھر اس کے حوالے کرو. ضائع کرنا ہوگا خود ہی کرے گا. آپ زیادہ فنٹر بننے کی کوشش بولو مت کرو، اب اس کے حوالے کر دو. کیونکہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے بڑا بھائی 28 سال کے لڑکے کو بھی حوالے نہیں کر رہا ہوتا. 28 سال کا بھائی ہو گیا، نہیں بھائی تم اب بچے ہو ابھی. بھائی وہ بچہ ہے، بڑا ہے، اس کا پیسہ ہینڈ اوور کرو اس کے. وہ اپنا خود ذمہ دار ہے، اپنا ضائع کر دے گا کوئی بات نہیں، گناہگار ہوگا. تمہیں اجازت نہیں ہے کہ لاکر میں اس کا مال لے کے رکھ دو. یہ سارے حکام اللہ نے آج بیان کیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، پھر یتیم کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے. تو پتہ چلا بالغ ہوتے ہی نکاح کی عمر تو شروع ہو گئی، پیسوں کی عمر ابھی شروع نہیں ہے. پیسوں کی عمر کب ہے؟ آخری مدت 25 سال. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خرید و فروخت کے معاملے میں سمجھداری کی عمر کچھ اور ہے، شادی کے معاملے میں سمجھداری کی عمر کچھ اور. شادی کے معاملے میں سمجھداری کی عمر بالغ ہوتے ہی. اور اسلام میں بالغ لڑکا کسے کہتے ہیں؟ جب اس کو فرسٹ ٹائم احتلام ہو، نائٹ فال جسے کہا جاتا ہے، وہ بالغ ہو گیا. اور لڑکی جب اس کو مینسز آنا شروع، تو بالغ ہوتے ہی نکاح کی عمر ہو گئی. کیوں بھائی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مالی معاملات میں سمجھداری کی عمر ایک الگ رکھی ہے اور نکاح کی عمر اللہ نے کچھ اور رکھی. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ بالغ ہوتے ہی عورت کی طلب اور عورت سے ملاقات آپ کی جسمانی ضرورت بن جاتی ہے. جیسے بھوک کے وقت روٹی جسمانی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے سمجھدار ہونا ضروری نہیں. آ رہی سمجھ میں رہنے تو میں جا رہا ہوں. تم لوگ جملہ کمپلیٹ کیا کرو میرے بھائی. دیکھو جب بھوک لگتی ہے تو بچہ سمجھدار ہو یا نہ ہو روٹی کھلانی ہے، اس کو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. تو لڑکی جب بالغ ہو گئی تو اس کی زندگی میں شوہر کا ہونا اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. لڑکا جب بالغ ہو گیا اس کی زندگی میں بیوی کا ہونا اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. اسلام چونکہ دین فطرت ہے، قرآن دین فطرت ہے، اس لیے قرآن نے لڑکا اور لڑکی کی بلوغت کی عمر کو نکاح کی عمر قرار دیا ہے. مالی معاملات میں متولی بننا اور مالی معاملات میں سارا ان پر اعتماد کرنا، سمجھدار ہونا، اس کی عمر نہیں قرار دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
تو یہ فرق ہے, اور آج کی سوسائٹی میں یہ فرق ختم کر دیا. اس لیے بلوغت کی عمر قرآن کی نظر میں, اور یہ کمبخت قانون بنا رہے 18 سال سے پہلے لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی. بنانے دو, اپنا مذاق خود ہی اڑواتے ہیں, کیا خیال ہے؟ اچھا میرے بھائی, ہم نے تو 2 بھانجیوں کی شادی 13 سال میں کی, اپنی بیٹی کی شادی 13 سال میں کی, ایک بیٹی کی شادی 16 سال میں کی. کھلے عام کہہ رہا ہوں, جس نے کیس کرنا ہے کر کے مجھے جیل میں بھجوا دے, میرے لیے بڑی خوشی کا دن ہوگا جس دن جیل جاؤں گا. اس کے بعد آ کے پھر یہی کام کروں گا, لوگوں کو یہ ترغیب دوں گا. ہماری بات. اور اللہ کا شکر ہے جن بچیوں کی ہم نے شادی کی 5-6 سال ہو گئے, ان کی شادیوں کو خوش ہیں وہ. اگر میں ان کی شادی ڈیلے کرتا, اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جاتا. رشتے تلاش کرتے رہو بیٹھ کے. تو اللہ نے اچھے رشتے دے دیے, اللہ اچھا ہی رکھے. ایسا نہ ہو کہ یہ بیان سن کے گندے ہو جائیں وہ. اچھا ہی رکھے اللہ, ان کو خوشی رکھے اپنے گھر میں, اور آپ لوگوں کی نظر بد سے اللہ تعالیٰ بچائے. آپ لوگ کی نہیں, مذاق سے کہہ رہا ہوں, آپ کیوں نظر بد سے بتاؤ. تو بھائی ہم تھوڑی پاگل ہیں جو ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نظام کو اتنا پیارا سسٹم. ہاں 13 سال کی عمر میں لڑکی کا اچھا رشتہ نہ ملے پھر نہیں کرو. 13 سال کا مطلب یہ نہیں کہ جو آڑا ترشا آ رہا ہے بس پکڑا دی, نہیں آ رہا تو بھائی 40 سال میں بھی نہیں کرو. لڑکی کی شادی ہمیشہ کفو میں ہوگی, اس سے بہتر یا اس کے برابر میں ہوگی. اس کے بہتر یا برابر ہے تو کرو, نہیں ہے تو 40 سال میں بھی نہیں کرو. غلط جگہ شادی کرنے سے بہتر ہے بٹھا کے رکھو اس کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آگے چلو میرے بھائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ. جب لڑکا سمجھدار ہو جائے نا, اب تم اس کی وراثت اس کے حوالے کر رہے ہو, لڑکا ہو یا لڑکی جو بھی ہو, تو گواہ بھی بنا لو, تاکہ کل کوئی تمہارے اوپر انگلی نہ اٹھائے کہ یہ بھائی وراثت کھا گیا ہے, یہ چاچا وراثت کھا گیا ہے. کتنی قرآن میں تاکید ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں گواہ بھی بنا دو. بھائی دیکھو کلیئر, اس کا 1 روپیہ میں نے نہیں کھایا. آج کوئی گواہ بنا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہمارے پاس جو سوالات آ رہے ہیں نا لوگوں کے مسائل, 1980 میں ابا کا انتقال ہوا تھا, پر پوتوں میں وراثت تقسیم ہو رہی ہے, کون کھاتا رہا اس دوران, کہاں گئی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ ان لوگوں کی ہے جو تہجد گزار ہیں, ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عربوں میں عورت کو وراثت میں کوئی حصہ ہی نہیں تھا, تو اللہ نے اس حکم کو منسوخ کیا. فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. والدین اور رشتہ دار جو کچھ چھوڑ کر جائیں گے مردوں کو بھی حصہ ملے گا. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. اور رشتہ دار اور والدین جو کچھ چھوڑ کر جائیں گے عورتوں کو بھی اس میں حصہ ملے گا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اسلام نے عورت پر یہ احسان کیا کہ اس کو وراثت دی, لیکن آدھی کیوں دی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج ہمارے جو لبرل لوگ ہیں نا, کمبخت, ان کے ہاں قانون یہ ہے کہ باپ مرے گا تو سارا گورنمنٹ کا ہے. ہاں وہ وصیت کر دے بچوں کا ہے تو پھر ٹھیک ہے. اسلام میں کیا ہے, باپ مرے گا گورنمنٹ کا نہیں ہے. اگر وہ وصیت کر کے گیا تھا نا اولاد کو نہیں ملے, پھر بھی اولاد کو ملے گا, اس میں بیٹی بھی اور بیٹا بھی. لبرل اور جو سیکولر لوگ ہیں ان کے ہاں باپ بیٹی کو وراثت سے محروم کر سکتا ہے. اسلام میں باپ اپنی بیٹی کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتا. تو بتاؤ اسلام میں عورت کا حق زیادہ ہوا, یہ جو صبح شام کمبخت اسلام کے خلاف چیختے ہیں ان کے حق زیادہ ہوا؟ بولو نا. رہا یہ مسئلہ کہ اسلام نے آدھی وراثت دی ہے بیٹی کو. اب میں اس کو کئی بار مثال سے ایکسپلین کر چکا ہوں. ایک باپ نے 3 کروڑ روپے چھوڑے, اس کا ایک بیٹا جمشید, بیٹی جمشیدہ, آسانی کے لیے ہم ہاں لگا دیتے ہیں تاکہ نام مشکل نہ ہو. جمشید کو ملیں گے 2 کروڑ, جمشیدہ کو ملے گا 1 کروڑ. آئی بات سمجھ میں؟ اب دیکھو جمشیدہ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے مالی. جمشید کی جب شادی ہوگی محمودہ سے, جس محمودہ کو اپنے باپ سے 1 کروڑ ملا تھا, جمشید کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ محمودہ سے. محمودہ کو اپنے ابا سے کتنا ملا تھا؟ 1 کروڑ, اور اس کے بھائی کو ملا تھا 2 کروڑ. اب محمودہ کو ملا 1 کروڑ. جمشید کی جب شادی ہوگی مہر کا خرچہ کس پر ہوگا؟ جمشید پر. محمودہ پر ہوگا؟ نہیں. ولیمے کا خرچہ کس پر ہوگا؟ بارات تو ہے ہی نہیں نا اسلام میں. جمشید پر. محمودہ پر ہوگا؟ نہیں. بچے پیدا ہوئے ڈلیوری کا خرچہ کس پہ ہوگا؟ جمشید پر. محمودہ بچے پیدا کر رہی ہے اپنے, لیکن اس پہ خرچہ نہیں ہے. بچوں کی تعلیم اور بیماریاں اور خوراک وہ سارا خرچہ محمودہ پر ہے یا جمشید پر ہے؟ جمشید پر. پھر آگے بچیوں کی شادی کی ذمہ داریاں, پھر آگے بیٹوں کو پڑھانا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. گیس بجلی کا بل جمشید پر ہے محمودہ پر ہے؟ جمشید پر. بل, گیس کا بل, بجلی کا بل, سلنڈر ختم ہو گیا, بار بار میں جو اپنے پھٹی ہیں وہ بتانا شروع کر رہا ہوں. اب بار بار ہمارے علاقے میں گیس نہیں آ رہی, بار بار سلنڈر تبدیل, بھیجنا خادم کو یہ سلنڈر لے کے جا, وہ والا سلنڈر اس گھر میں, یہ اتنے سارے ہم لوگ سلنڈر کا میں سوچ رہا ہوں اپنا بزنس شروع کر دوں. یہ سارے خرچے جمشید پر ہیں یا محمودہ پر؟ محمودہ مرے گی 1 کروڑ اس کے پاس ویسے کے ویسے رہیں گے, اور جمشید جب مرے گا
کہنے کو تو 2 کروڑ دیے, خرچے 10 کروڑ کے ڈال دیے اس کے اوپر. نہیں یار, میرا خیال ہے بات تو فیور کس کو دے رہا ہے اسلام, جمشید کو یا محمودہ کو؟ محمودہ پیڑے کھانے کے علاوہ اس کا کوئی کام بولو. اب تو وہ ایک کام پہلے محمودہ کا ہوا کرتا تھا, بچے پیدا کرنا, اب تو وہ بھی ایک آدھ بچے کے بعد وہ بھی ختم. ایک ہوتا تھا کام, وہ بھی ختم ہو گیا. چلو خیر, اب وہ کیا رونا روئے آدمی بیٹھ کے, حلالی پن لگا کے رکھا ہوا ہے. آگے چلتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیبا مفروضہ, اور یہ حصے بھی ہم نے متعین کر دیے ہیں, یعنی بیٹے اور بیٹی کو جو باپ سے ملے گا اس میں بھی تمہیں کانٹ چھانٹ کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اس میں اس بات کا امکان تھا کہ اللہ نے جب یہ کہا کہ بیٹی کو بھی ملے گا بیٹے کو بھی, تو کچھ 2 نمبری میں لوگ کرتے, بیٹی کو 5 روپے پکڑا دیے, چل تجھے مل گیا نا, بس قرآن کے مطابق عمل ہو گیا.